خان صاحب کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مطلب ورلڈ کپ بھی تھا، شوکت خانم بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ پاشا بھی تھا، ظہیر الاسلام بھی تھا، باجوہ بھی تھا، فیض بھی تھا. ایگزیکٹلی ہمارے جیب میں ہماری جیب میں اس وقت IW کا ایک لوکل میجر بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک. ان کے پاس تو DGC تھا نا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اسٹوڈنٹ کتنے ادارے چلانے کا، 14 سال کی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. ہم لوگ ادارے آپ اسٹیٹ میں آ کے چلاتے ہیں. ہم اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی شوکت خانم بنانا شروع کر دیں تو پھر ایدھی صاحب کو آپ حکومت دے دیں. ایک سوشل ایکٹیوسٹ اگر وہ چندہ اکٹھا کر کے آپ کی جیب سے آپ کی جیب سے آپ کی جیب سے کسی کو دے رہا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ریاست بھی چلا سکے. اس طریقے سے ہر شہر میں 20 ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے فورن پالیسی پہ بھی عبور حاصل رکھتے ہوں. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے دھرنے دیے ہیں، آپ نے سبی کی گرمی برداشت کی ہے، آپ نے اسلام آباد کی سردی برداشت کی ہے، دھرنے دیے ہیں، آپ کے ساتھی سیلف میڈ ہیں، تو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ریاست کو اچھے طریقے سے چلا سکتے. ہم چلا لیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے پاس ویژن ہے، ہمارا سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو. اچھا، ویسے شہیر سیالوی خود کیا ذات ہے؟ وہ کیا موٹیویشن اسپیکر ہے جو لوگوں کو خواب بیچتا ہے، یا ایک بریگیڈیئر کا امیر باپ کا ایک بیٹا ہے جس کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتا ہے، خطاب کرتا ہے، کانوں کو خوش کرتا ہے، اور نوجوانوں میں ایک امید کی نئی لہر دوڑتی ہے، لیکن پھر وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں؟ یا پھر واقعی ایک ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں چینج آئے، اس کے پاس روڈ میپ ہے، اس کے پاس وہ ساتھی ہیں جو اس روڈ میپ پہ چلتے ہوئے پاکستان کو بحران سے نکال سکتے ہیں؟ تیسرا پوائنٹ جو آپ نے تیسری بات کی، شہیر سیالوی وہ ہے. اگر بریگیڈیئر کا بیٹا ہونا پالیٹکس میں آپ کو کامیاب کرتا ہے نا، تو پھر سب سے پہلے جنرل حمید گل کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے تھا جب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی تھی. بائی دا وے ان کے بیٹے نے بھی، عبداللہ گل صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی تحریک جان پاکستان بنائی ہوئی ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن ان کی جماعت کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے. اگر فوجی رشتے دار ہونے کی وجہ سے، لیکن عمران خان کے تو یہ دو الگ چیزیں، میں آپ کو دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں. پہلی چیز. دوسری ایگزامپل جنرل سعد خٹک کی آپ کے پاس ہے، ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینک. پاکستان انڈیا افیئرس پہ آپ لے لیں، پاکستان کا مڈل ایسٹ افیئرس پہ آپ لیں، کمال کی شخصیت، اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک کونسلر بھی نہیں ہے. تیسری ایگزامپل جنرل فیض علی چشتی، میں ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی، بہت سیکھنے کو ملا، ایک کونسلر کی سیٹ نہیں تھی، پولیٹیکل پارٹی رن کر رہے تھے. چوتھی ایگزامپل جنرل پرویز مشرف، توتی بولتا تھا اس بندے کا کسی دور میں. سر اگر اس بیس پہ ہوتا نا، تو ہم جس علاقے سے ہیں اٹک میں بھی، خاص کر پنڈی گھیب، فتح جنگ اور جنڈ کے جو لوگ ہیں، یہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ یوں چلے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے گیٹ نمبر 4. اگر ہم نے بینیفٹ لینے ہوتے تو جتنے لوگوں کو اوبلائش کر کے یا ان سے اوبلائش ہو کے پارلیمان میں جانا ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ ہم رات کو بیٹھ کے گپے بھی لگاتے ہیں. ہم نے اگر اس راہ کو چننا ہوتا، میرے لیے بہت آسان تھا، ہمارے بھائی بہت آسان تھا کہ ہم لوگ وہ پرچوں والی سیاست نہ کرتے. وہ بہت مشکل سیاست ہے، وہ تو شارٹ کٹ ہے پرچوں والی سیاست. 4 شیڈیول 4 پرچے کرواؤ 4 شیڈیول میں، اور لوگ واہ واہ کریں گے. نو بہت مشکل ہے. لیکن آپ کو تو فائدہ ملا. میں نے خود آپ کی پوڈ کاسٹ میں ایک میں سنا کہ والد صاحب نے خود بیان کیا کہ میں جب FIA سے باہر نکلا تو والد نے کہا کہ میری وجہ سے تیری بچت ہو گئی ہے، ورنہ تو نے کان پکڑے ہونے تھے. تو آپ نے تو فائدہ اٹھایا پھر والد نے اس چیز کا، بریگیڈیئر ہونے کا. تو آپ عام آدمی کا بچہ بیچارہ کان پکڑے FIA میں، اور بریگیڈیئر حیدر ملک صاحب بیٹے کو خود کہہ رہے ہیں کہ تم میری وجہ سے بچ گئے. دیکھیں، جب آپ مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو آپ کا خاندان آپ کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. وہ بریگیڈیئر نہ بھی ہوتے، ایک عام آدمی ہوتے، تب بھی انہوں نے ہاتھ پیر مارنے تھے. والد کی، والدہ کی نیچر ہوتی ہے، وہ ماں باپ بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور میری عادت ہے کہ میں کسی جلسے میں جاؤں یا کسی بھی جگہ جاؤں، ماں جی کو پہلے کال کر کے جاتا ہوں کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھیں. تو یہ والدین کی نیچر ہے. جہاں تک یہ بات ہے تو میرا خیال ہے آج تک کسی فوجی کے بچے نے 4 شیڈیول نہیں کاٹا ہوگا. یو نیم اینی ایگزامپل.
دہشت تو گردی کے چونکہ بچے آپ جیلیں میں۔ واحد فوجی کے بچے ہیں جس نے 4 شیڈول سر کاٹا اچھا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بالکل آپ ایسا کے ہی ہے، آدھے ہمارا ساتھی اس میں ویسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اور یہ ایک بہت بڑا فیملی پریشر ہوتا ہے جو کہ میں شاید نہیں ایکسپلین کر سکتا، اور معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، آپ زندہ لاش ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، کہیں نہیں جا سکتے، آپ نے کچھ حاضری نہیں دینی کر ہے تھانے سکتے۔ میں، بتانا ہے، Yes, اور yes. جہاں جا رہے ہیں میں وہاں آگے ایس ایچ او کو اطلاع کرنی AQ ہے۔ خان کے جنازے پہ میں چلا گیا اور مجھے تھانے سے، لوکل تھانے سے کالیں آنا شروع ہو گئی، آپ کس کی ایجاد سے گئے؟ تو مجھے اس پہ افسوس ہوا تھا کہ یار وہ قوم کا ہیرو ہے، تو یہ بہت تو آپ مشکل کیوں کام گئے؟ ہوتا ہے۔ عمران خان 7 وزارت عظمیٰ سے اٹھ کے نہیں آئے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو آپ نہ صدر گیا، نہ وزیر اعظم، نہ کسی فورسز کا چیف، نہ وزیر اعلیٰ، نہ گورنر، 4 گھنٹے کے اندر اندر جنازہ اناؤنس ہوا اور پڑھا دیا گیا۔ قومی ہیروز کے ایک عام پولیٹیکل لیڈر کا جنازہ بھی 1-2 دن لیٹ پڑھایا جاتا ہے، قوم استقبال کرتی ہے۔ آج اگر ہم دشمن کو شکست دے رہے ہیں ود ان نو ٹائم، تو اس میں اس بندے کا رول ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ادھر لاوارث قوم نے لاوارث ہیرو کا جنازہ پڑھا تھا اور اسے دفنا کے آئے تھے، اور اسی چیز کا دکھ ہوتا ہے جو ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، جو کہتا ہے کہ جدوجہد کرو، تو کر رہے ہیں۔